بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں اردو کے حوالے سے اہم معلومات لے کر آیا ہوں۔ سب سے پہلے جس چیز کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے حمد، نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفی نظم۔ نمبر 3 پہ ہے قصیدہ، کسی بھی شخصیت کی توصیفی نظم۔ نمبر 4 مثنوی، چھوٹی بحر کی نظم جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر شعر کا قافیہ الگ ہو۔ 5ویں نمبر پہ ہے مرثیہ، موت پہ اظہار رنج کی شاعری کی نظم۔ 6 نمبر پہ غزل، عورتوں کی شاعری، عشق و حسن و جمال، ہجر و فراق پہ شاعری نظم۔ 7واں نمبر جو ہے ایک ہی مضمون والی مربوط شاعری۔ 8ویں نمبر پہ ہے قطعہ، بغیر مطلع کے 2 یا 2 سے زیادہ اشعار جس میں ایک ہی مضمون کا تسلسل ہو۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پہ ہے رباعی، 4 مصروں کی نظم جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوں۔ نمبر 10 پہ ہے مخمس، وہ نظم جس کے بند 5 مصروں کے ہوں۔ نمبر 11 پہ ہے مسدس، وہ نظم جس کے ہر بند کے 6 مصرے ہوں۔ 12ویں نمبر پر ہے داستان، کہانی کی قدیم قسم۔ 13ویں نمبر پہ ہے ناول، مسلسل طویل قصہ جس کا موضوع انسانی زندگی ہو اور کردار متنوع ہوں۔ 14ویں نمبر پہ ہے افسانہ، مختصر کہانی کو کہا جاتا ہے۔ 15ویں نمبر پہ ہے ڈرامہ، کہانی جس کو سٹیج پہ کرداروں کی مدد سے پیش کیا جائے۔ اور 16ویں نمبر پہ ہے انشائیہ، ہلکا پھلکا مضمون جس میں زندگی کے کسی موضوع کو لکھا جائے۔ 17واں نمبر ہے خاکہ، کسی شخصیت کی مختصر مگر جامع تصویر کشی۔ 18ویں نمبر پہ ہے مضمون، کسی معینہ موضوع پر خیالات، محسوسات کا جو اظہار آپ تحریر کی صورت میں کرتے ہیں نا، اسے مضمون کہا جاتا ہے۔ آپ بیتی، خود نوشت سوانح عمری، یعنی کہ انسان کی اپنی زندگی پہ خود لکھی ہوئی کتاب۔ سفر نامہ، سفر کسی بھی ملک کا، کسی بھی علاقے کا آپ نے سفر کیا ہو اور اس میں آپ سفری واقعات اور مشاہدات کو بیان کریں، اسے سفر نامہ کہا جاتا ہے، اسے کتابی شکل دیں جو آپ۔ مکتوب نگاری یعنی خط لکھنا، مکتوب خط کو کہتے ہیں۔ اور 22ویں نمبر جو ہے اس میں ہے سوانح عمری، کسی عام یا خاص شخص کے حیات کا بیانیہ تفصیل، یعنی کسی خاص شخص ہے اس کی زندگی پہ جو کچھ آپ بیان کریں گے اسے سوانح عمری کہا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو معلومات میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔